احتساب کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا، احتساب کے مشن کا آپ نے پرچار کیا، لیکن آج مریم نواز صاحبہ کی بریت کے بعد آپ کا یہ مشن سر کے بل گر پڑا ہے، کیوں ناکام ہوئے آپ اس میں؟ تھینک یو جی فیصل، اور تھینک یو ارشاد عارف صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے اسٹیٹمنٹ سے تو یہی فیل ہو رہا ہے کہ قوم کا ٹھیکہ، قوم کو انصاف دلانے کا چوروں سے، ڈاکوں سے، منی لانڈرنگ کرنے والوں سے اور جو ڈکیت جو ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے پیسے ریٹریو کرنے کا، بلیک منی کا، تو سارا کا سارا جو ہے وہ جو ذمہ داری ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہے۔ آئی ٹوٹلی اگری ود یو، بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر ایک عام پاکستانی اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے اینکر پرسن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر احتساب کہیں پر فیلئر ہوگا تو عمران خان کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ نہیں انصاف دلا سکے، لیکن سب سے پہلے تو میرے خیال میں آج ماتم ہی کر لیتے ہیں، پھر آج قوم کا ایک سیاہ تاریخ دن ایک اور ہی مقرر کر لیتے ہیں کہ آج مزید ایک NRO2 کی جو ایک رجیم چینج میں ایک وہ ہوئی تھی، وعدے جو بند پردوں کے پیچھے جو وعدے ہوئے تھے اس کے اندر ایک اور وہ لگ گئی کہ ایک اور قومی چور کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کوئی اور قومی چور رہ تو نہیں گیا ہے، کہ عوام ایک طرف جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے پس رہی ہے، ان کے اپنے وزراء فرما رہے ہیں کہ جی زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، عوام کے لیے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن 74 رکنی کابینہ وزارتیں کم پڑ گئی ہیں لیکن ان کے پرس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ ہر قومی چور کو ہر روز ایک NRO2 کے جو ہے وجہ سے بینیفیشری کر کے ملک سے باہر سے بلا کے تو ان کو جو ہے وہ وزیر اور مشیر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، تو کوئی رہ تو نہیں گیا، تو زرتاج گل صاحبہ بھی کر دیا ہے بری۔ زرتاج صاحبہ، سوال فیصل صاحب کا اس لیے بنتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا اور احتساب کا نعرہ خان صاحب نے بلند کیا، عوام نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا، اقتدار دیا، 3.5 سال وہ حکومت میں رہے، آپ حکومت میں تھے، آپ نے کوئی فول پروف نظام عدل و انصاف وضع نہیں کیا کہ کوئی قومی مجرم آپ کے بقول اس کو سزا بھی مل سکے اور اس کو کہیں سے کوئی فیور نہ مل سکے۔ ایسا نظام بنانا آپ کی ذمہ داری تھی، 3.5 سال میں آپ نہیں بنا سکے۔ ارشاد عارف صاحب، پاکستان کے اندر جو ہے قومی مجرم کو ہتھ کڑی لگانے کی یہ آنریبل کورٹس کی ذمہ داری ہے۔ آج جو ایون فیلڈ میں سیاہ تاریخ کا جو ایک سیاہ تارین باب آج ہوا ہے، ایک اور قومی چور خاتون کو جو ہے وہ NRO مل گیا ہے، NRO2 جو ہے اس کے یہ اسی کی کڑی ہے، وہ کامیاب آپریشن اس وقت جاری ہے بیرونی اکاؤنٹ کے نتیجے میں۔ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ ارشاد عارف صاحب صرف میری یا عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کنسرن ہونا چاہیے اور پورے پاکستان کا یہ کنسرن ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ پھر آج جتنے بھی پاکستان کے اندر چور بیٹھے ہوئے ان سارے چوروں کو بھی پھر آج بری کر دیا جائے، کیونکہ کوئی بیچارہ چپٹی چور ہے، مسجد سے چپٹی چوری کرنے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ بیچارہ برف چوری کرنے کے اوپر، کوئی آٹے کا تھیلا چوری کرنے کے اوپر ہوا ہے۔ تو یہ تو یہ جو خاتون ایمن فیلڈ میں 7 سال سے زیادہ ان کو سزا ہو چکی ہے اور ان کے والد محترم کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ تو پھر میرا سوال تو یہ ہے اور آپ کا بھی سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی آج بریت مریم نواز کی ہو گئی ہے، جو کہ کچھ دنوں کے بعد جو حالات لگ رہے ہیں کہ ان کے جو والد مفرور ہیں ان کو بھی NRO2 کے بینیفیشری ہو جائیں گے، تو پھر یہ ایمن فیلڈ کے یہ سارے اربوں روپے کے اپارٹمنٹ کس کے ہیں؟ صحیح ہے۔ اچھا زرتاج صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں زرتاج صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا ارشاد صاحب سے ایک سوال کروں۔ ارشاد صاحب، سیاست کی حد تک تو یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ چوری کے الزام بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ یہاں تک کہ قتل کے الزام بھی ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو چور چور کا جو سلوگن تھا اور اب یہ جو فیصلہ آیا ہے جہاں احتساب مشن کو ٹھیس پہنچی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ سلوگن بھی، اس کی ہوا بھی نکل جائے گی، اس کی بھی وہ جان نہیں رہے گی کہ جس طرح آپ اپنے سیاسی مخالفین کو چور چور؟ دیکھیں، سیاسی مخالفین کو چور چور کہنا اور چیز ہے، لیکن ملک میں چوروں کو سزا دینا، ڈکیتوں کو سزا دینا یا جو قومی ڈاکو ہیں ان کو سزا دینا، یہ اور پہلو ہے۔ احتساب کا نعرہ اس فیصلے سے میں نہیں سمجھتا کہ کمزور پڑے گا، اس لیے کہ یہ ایک سوال اور بنتا ہے کہ یہ 4 سال 5 سال لگے سارے کیس میں، اس پہ قوم کا ایک ایسی قوم جو بھوکی مر رہی ہے، جس کو
جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی صحت کے معاملات ہیں، اس کا اتنا پیسہ کروڑ روپے تو خرچ ہوئے ہوں گے، وکیل رکھے گئے، نیب نے باہر، واجد ضیاء صاحب باہر JIT بنی، لے کے JIT بنی، سارا کچھ ہے۔ یہ جو مذاق ہوا ہے قوم سے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور یہ جو پیسہ قوم کا خرچ ہوا ہے، یہ بھی کوئی ذمہ داری لے گا؟ بری تو ہو گئے 1 منٹ میں کہ وہ جب ہم یہ چل رہی تھی سماعت چل رہی تھی تو جج صاحب سوال کرتے تھے، پراسیکیوشن جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پراسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی تیاری نہیں ہوتی تھی، اور وہ کبھی جج کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی لوگوں کی طرف، جو وکیل بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھتے تھے۔ لیکن ارشاد صاحب یہ سوال ہم تب بھی کرتے تھے، دیکھیں جب PTI کی حکومت تھی اور نیب کے پروسیکیوٹر جاتے تھے، اور ایون فواد چودھری صاحب نے سیورل ٹائم یہ کہا کہ اتنا کھلارا نیب نے کر دیا ہے اور پروسیکیوشن ہمارے پروسیکیوٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی جب نہیں، ایک کیس میں 113 یا 12 اگر آپ ملزم رکھ لیں گے تو آپ نے فیصلہ کر لیا، وہ ٹرائل ایک زندگی میں تو نہیں ہو سکتا، زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، یہ تو ہوتا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ذرا زرتاج صاحبہ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں، زرتاج صاحبہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی جب حکومت تھی آپ بارہا اس بات کو کلیئر کرتے رہے کہ نیب آپ کے دباؤ میں کام نہیں کر رہا، نیب انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے۔ اب موجودہ جو حکومت ہے اوبویسلی اس کے دباؤ میں بھی کام نہیں کر رہا ہوگا۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کو سزا جب ہوئی تو اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، اب جب مریم صاحبہ بری ہو چکی ہیں تو اس وقت بھی حکومت نون لیگ کی ہے۔ تو آپ کا کوئی عمل دخل تھا نیب کے معاملات کے ساتھ، یا آپ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز تھیں، یا آپ ایسی ریفارمز کیوں نہیں کر پائے کہ یہ احتساب مشن کامیاب نہیں ہوا؟ نہیں فیصل، دیکھیے جب ہماری حکومت تھی تو ہمارے تو اپنے وزراء کے اوپر اگر کوئی کیس بنتا تھا تو ہم جا کے کورٹ کے اندر پیشی کرتے تھے، ہم جواب دیتے تھے، اور اگر کورٹ ہمیں کلیئر کرتے تھے تو پھر ہم واپس آتے تھے۔ قومی چور جو NRO2 جو ہے، یہ جو ہوا ہے، جو 14 جماعتیں آپس میں ملی ہیں اور ہماری الیکٹڈ حکومت کو جو رجیم چینج کے ذریعے ہٹائے گا، اس کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ سب سے پہلے آ کے انہوں نے نیب کے قانون کو ختم کیا، ٹوتھ لیس کر دیا ہے کہ نیب اب سوال ہی نہیں کر سکتی ہے، اسی لیے تو سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اپنی کیسز ہے، میں اسی ایون فیلڈ کے اوپر رہتی ہوں جس میں نواز شریف کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، اور جو ان کی وہ ہے جو قومی چور ہے، قومی مجرمہ، جس کو آج جو ہے وہ NRO2 کو بینیفیشری کر دیا ہے۔ یہ جو وہ بنی تھی شریف خاندان کے اوپر پاناما کیس میں، جو JIT بنی تھی، JIT کے اندر FIA کے سیکیورٹی FIA کے حکام بھی تھے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے بھی تھے، FBR کے بھی تھے، اسٹیٹ بینک کے بھی تھے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اور احتساب عدالت کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے یہ ان کو وہ کیا تھا، ان کو سزا دی تھی۔ آج کوئی کیس نہیں سنا گیا، آج کوئی الزام نہیں کیا گیا، آج کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں پیش کیے گئے۔ آج ان تمام محکموں کی کسی چیز کی لسنی کے باوجود ان کو جو ہے وہ کلیئر چٹ دے دی گئی ہے۔ آپ ابھی اپنی انٹرو میں فرما رہے تھے، ارشاد عارف صاحب بڑا زبردست دلچسپ قسم کا وہ ایک انالیسس کر رہے تھے کہ اب یہ بلاول کو بھی تھریڈ کر دیں گے۔ آپ کمال دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری، جس کے اپنے پورٹ فولیو پہ آج تک کچھ نہیں ہے اپنے دادا نانا اور باپ کے، وہ جب سے وزیر خارجہ بنا اس نے صرف 7 دن پاکستان میں گزارے ہیں، جبکہ سیلاب پورا سندھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ جبکہ اس کے وزیر خارجہ کا کام کیا؟ اور زرتاج صاحبہ کبھی مجھے وینس یاد آ جاتا ہے۔ اب زرتاج صاحبہ وزیر خارجہ کا کام کیا اور اس نے تو باہر ہی جانا ہے۔ ایک میری گزارش باہر لے کر کیا آ رہا ہے نا، جب آپ باہر جاتے ہیں نا میں پہلی میری پوری بات سن لیں، تو اگر اس کا مقابلہ مریم نواز نے کرنا ہے NRO2 جو آج ان کو دے دیا گیا ہے، تو میرا صرف یہ سوال ہے، اور میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی ہوں کہ پرائم منسٹر آفس جس کو قومی مفاد کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، یہ بات تو روز اول سے ثابت ہو چکی ہے کہ مریم باجی ایک اچھی بیٹی ہیں۔ اپنے والد محترم کو، ایبسکانڈر کو، وہ منی لانڈرنگ کے اندر، یہ حدیبیہ، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ میں، یہ اس کے بینیفیشری آنر ہے، یہ اس کو اسسٹ کرتی رہی ہیں، یہ کنسیلمنٹ کرتی رہی ہیں، یہ فورج ڈاکومنٹس کرتی رہی ہیں، فراڈ کرتی رہی ہیں، یہ اچھی بیٹی تو تھی۔ صحیح ہے۔